یونان کی تاریخ میں ہومر کے علاوہ بھی بہت عظیم شاعر، فلسفی اور جنگجو گزرے ہیں۔ خدا کی فلسفیانہ تلاش کی تاریخ بھی قدیم یونان کے دور تک جاتی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ یونانی تاریخ کا پہلا فلاسفر تھیلیس آف میلس تھا، جس کا زمانہ 524 قبل مسیح سے 546 قبل مسیح تک تھا۔ فلسفہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے خالق کی تلاش کا نام ہے، لیکن فلسفہ خالق کی دریافت میں کبھی کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ فلسفے کا موضوع وجود ہے۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے فلسفہ حقیقت اعلیٰ کی علمی تلاش کا نام ہے۔ تمام فلسفی کسی نہ کسی عنوان کے تحت حقیقت اعلیٰ کی تلاش میں سرگرداں رہے، لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ تمام فلسفیوں نے یہی چاہا کہ سچائی کو علم کے راستے تلاش کیا جائے، لیکن تجربہ یہی بتاتا ہے کہ ہر فلسفی اپنی تلاش میں ناکام رہا۔ بہرحال، فلسفیوں کی تاریخ ہم آگے چل کر فلسفے پر بات کرتے ہوئے بیان کریں گے۔ فی الحال یونان کی تاریخ، جو مسلسل جنگ و جدل کی تاریخ ہے، جاری ہے، اور ٹروے کی جنگ، جس کا ذکر ہم پچھلی ویڈیوز میں کر چکے ہیں، یونان کی تاریخ کی پہلی ایسی جنگ کہا جاتا ہے کہ جس کے حالات معلوم ہیں اور اس کی بڑی گہری چھاپ موجود ہے۔ اس پوری محاصروں اور جنگوں کی تاریخ کے، جس میں اس وقت کی سپر پاورز یعنی ایرانی، رومی اور مصری شامل تھے، چلتے چلتے ایک ایسے دور تک آ پہنچی جسے سکندر کا دور کہا جاتا ہے۔ اب بعض لوگ سکندر کو سکندر اعظم کہنے پر بھی اصرار کرتے ہیں، کیونکہ سکندر تقریباً آدھی متمدن دنیا کو فتح کر چکا تھا، لیکن ہمارا یہ سلسلہ چونکہ صرف مذہب کی تاریخ پر ہے، اس لیے اس جنگ و جدل کی تاریخ کو صرف نظر کرتے ہوئے ہم اپنے مدعے پر آتے ہیں۔ مصر کی طرح یونان میں بھی مذہبی حالات دیکھے گئے کہ مردوں کو بڑے احترام اور شان و شوکت کے ساتھ دفنایا جاتا یا غاروں میں رکھ دیا جاتا۔ پیچھے اس سلسلے کے شروع میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ زمین کی تقسیم کا طریقہ کار بھی یہی تھا کہ جہاں جو شخص دفن ہوتا، اس کے ارد گرد اسی کی اولاد آباد ہوتی اور وہ زمین اس کی اولاد کی ملکیت ہی قرار پاتی۔ ان تمام تر مذہبی رسومات کی وجہ سے روح کا ایک خاص تصور جو ہم مصری اور ہندو اقوام میں دیکھتے ہیں، ان کے ہاں بھی کچھ اختلافات کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ روحوں کے اس خاص تقدس کی وجہ سے مختلف دیوتا بنانے اور ان کو پوجنے کا خیال بھی اس عہد کے انسانوں کی مشترکہ وراثت میں شامل تھا۔ بعض دیوتا ایسے تھے جو یونانی شروع سے پوجتے چلے آ رہے تھے، جبکہ بعض دیوتا ایسے بھی تھے جو فاتح قومیں اپنے ساتھ لائی تھیں۔ پہل دیوتاؤں کا تصور صرف روحوں کے ساتھ ہی موجود تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس تصور نے معین صورتوں کی شکل اختیار کر لی اور باقاعدہ مورتیاں اور بت بنا کر ان کی پوجا ہونے لگی۔ بہت سے بزرگوں اور قومی سورماؤں میں دیوتائی طاقتوں کے عقیدے نے انسانوں کو انسانوں ہی کی پرستش کرنے پر آمادہ کیا، اور بعض بزرگوں اور بادشاہوں نے نہ صرف اپنی زندگی میں اپنی پرستش کروائی، بلکہ مرنے کے بعد ان کے مقبروں پر ان کی پوجا کا ایک طویل سلسلہ دیکھنے کو ملا۔ آہستہ آہستہ ان بزرگوں نے بھی دیوتاؤں کی صورت اختیار کر لی اور باقاعدہ بت بنا کر مندروں میں رکھا جانے لگا۔ پھر ان دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے زرعی پیداوار اور جانوروں کی قربانیاں تو دی ہی جاتی تھیں، بعض اوقات انسانوں کو بھی قربان کر دیا جاتا تھا۔ انسانوں اور بتوں کی پوجا کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر باقی اور بھی خدا گھڑ لیے گئے، حتیٰ کہ سورج، چاند، ستارے، بادل، زمین، درخت، جانور، غرض کہ ہر وہ شے جس میں روح کی موجودگی کا کچھ شائبہ بھی ملا، اس کی پوجا کی گئی۔ اس روح سنیڑک عقیدے نے یونانیوں کو جوتشیوں اور نجومیوں کے پاس جا کر اپنی قسمت کا حال جاننے اور پھر اس میں رد و بدل کو بھی جنم دیا۔